وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیا ہوا اسلام، رب کا دیا ہوا پیغام اور رب کے دیے ہوئے احکام کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تقریباً سارا عالم اسلام ہی ایک جشن کے طور پر عید میلاد النبی کو مناتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے اہتمام کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا انسانیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑھ کر جس ہستی کو احترام بخشا ہے اس ہستی کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کیا، اور یقین مانے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بہت بلند کیا۔ جب دنیا کے کونے کونے میں دن میں 5 وقت مؤذن جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، وہیں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ اور یہ حوالہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسانی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ انسان ہیں جن کے ایک ایک عضو کو، جن کے ایک ایک جسم کے اعضاء کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا۔ آپ کی آنکھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، دل کی طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ کیا تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، زبان کی طہارت کو بیان کیا تو فرمایا ما کذب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بلکہ آپ کے سارے وجود کو بے مثال وجود کہتے ہوئے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کے حیات کی قسم، آپ کی بے داغ زندگی کی قسم، آپ کی مثالی شخصیت کی قسم۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کا مرتبہ بلند تو ہے ہی، آپ کا رتبہ بلند تو ہے ہی، آپ کی شان بلند تو ہے ہی، لیکن جو چیز آپ کے ساتھ جڑ گئی اس چیز کی شان بھی بڑھ گئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر افضل الانبیاء بنایا ہے تو آپ کی امت کو اللہ رب العالمین نے افضل الامم بنایا ہے۔ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں لیکن شہر مکہ جو نبی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، شہر مدینہ جو نبی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کے سارے شہروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری عورتیں ہوں گی لیکن جس عورت کو پیارے نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، یہ بیوی اور وہ عورت
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں قرار پاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے نوجوان ہوں گے، لیکن جس نوجوان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس نوجوان کی قسمت کا کیا کہنا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جو چیز بھی آپ سے جڑ گئی اس چیز کا لیول بڑھ گیا، جو چیز آپ سے منسوب ہو گئی اس کی اہمیت بڑھ گئی، جس چیز کا تعلق آپ سے ہو گیا وہ فضیلت میں برتر ہو گیا۔ حضرات آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو مخاطب کیا، کبھی آدم کو مخاطب کیا علیہ السلام، کبھی ابراہیم کو مخاطب کیا علیہ السلام، کبھی موسیٰ کو مخاطب کیا علیہ السلام، کبھی عیسیٰ کو مخاطب کیا علیہ السلام۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کسی نبی کو مخاطب کیا تو نام لے کر مخاطب کیا۔ آدم کو مخاطب کیا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ زکریا علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا موسیٰ لا تخف۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ لیکن قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کے مقام و مرتبے پر، آپ سورۃ الفاتحہ کے الف سے لے کر سورۃ الناس کے سین تک آپ پڑھ لیجئے، کبھی آپ کو اللہ رب العالمین نے یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ جب بھی آپ کو خطاب کرنا ہو اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، جب بھی آپ کو مخاطب کرنا ہو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، جب بھی آپ کو مخاطب کرنا ہو اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا لیول تھا اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، ان حوالوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مراتب ملنے والے ہیں، حق شفاعت آپ کو ملنے والا ہے، مقام محمود پر آپ فائز ہونے والے ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے جس ہستی کے قدم داخل ہونے والے ہیں وہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کے بچن حوالے تھے۔ آپ کے احترام کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے مقام کا تقاضا کیا ہے؟ یا آپ کا جو بلند رتبہ ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ میں، آپ اور دنیا کے سارے مسلمان اپنے جی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے پیار کرنے والا نہ ہو جائے، ایسے انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول سے محبت یہ دین کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت یہ آپ کے بلند مقام و مرتبے والے ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، لیکن سب کا اظہار عشق الگ الگ ہوتا ہے، اظہار محبت الگ الگ ہوتا ہے۔ تو کون سا وہ پیمانہ ہے کہ جس سے ثبوت ملتا ہو کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ دنیا والے عید میلاد النبی منا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں،
ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جب عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں تو دنیا والے ہمیں الزام دیتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ تو رسالت توہین کے ارتکاب کرنے والے ہیں، یہ نبی کے خلاف اپنے سینوں میں بغض و عداوت کو چھپانے والے ہیں، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں جہاں میں ابلیس کے سوا سارے ہی لوگ جشن مناتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر میں سوال کرنا چاہوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی معیار ہے کہ ہم جشن منائیں، ہم عید کا ماحول گرم کریں، ہم جلد سے جلوس نکالیں، ہم مٹھائیاں تقسیم کریں، ہم نیا لباس زیب تن کریں، اگر واقعی اللہ کے رسول سے محبت کا یہی تقاضا ہے تو بتاؤ یہ محبت کے تقاضے کو ادا کرنے میں صحابہ کرام کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول کے ایک ایک اشارے پر وہ اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار، وہ اپنے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار، وہ اپنے پیار و محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار، وہ اپنا پریسٹیج قربان کرنے کے لیے تیار، وہ اپنا وقار قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب یہ صحابہ اللہ کے رسول کے اظہار محبت کے لیے اتنے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اگر یہی محبت کا انداز ہے اور اگر یہی اللہ کے رسول سے محبت کا معیار ہے، یہی محبت کی دلیل ہے، تو ابو بکر نے کیوں نہیں منایا؟ عمر بن خطاب نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت علی نے کیوں نہیں منایا؟ امام ابو حنیفہ نے کیوں نہیں منایا؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں منایا رحمہم اللہ اجمعین؟ اگر یہی محبت کا اظہار ہے تو یہ برگزیدہ ہستیاں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں یاد رکھو بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ۔ سب سے بہترین زمانوں میں یہ عید اور جشن نہیں منایا گیا، یہ بعد والے لوگوں نے ایجاد کیا اور اس کو کہنے لگے کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے سب ہی جشن مناتے ہیں۔ ابو بکر کو کیا الزام دو گے؟ عمر کو کیا الزام دو گے؟ عثمان کو کیا الزام دو گے؟ علی کو کیا الزام دو گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ جبکہ انہوں نے کوئی جشن کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے کسی میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرات، ان لوگوں کا بہت بڑا وسوسہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر جشن عید میلاد النبی برپا کیا۔ نعوذ باللہ، ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے جشن منایا، اللہ کے رسول نے اس کے بعد منایا، صحابہ نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا۔ حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بہت بہترین نکتہ رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، عید میلاد النبی ایک بہت بڑے عالم دین، عید کی تائید کرنے والے، اس جشن کو منانے والے اور اس جشن کے حق میں کتاب لکھنے والے ایک بہت بڑا نام آتا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام یاد رکھیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 200 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہے، تقریباً 200 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے ایک کتاب لکھی عید میلاد النبی کی تائید میں، حسن المقصد فی عمل المولد، حسن المقصد فی عمل المولد، عید میلاد النبی کی تائید میں آپ نے کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کے صفحہ نمبر 7 پر سب سے پہلا جملہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے، اول من احدث فعل ذلك، اول من احدث فعل ذلك الملک المظفر، کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن منانے والا، اس کو ایجاد کرنے والا ملک مظفر ہے۔ کون ہے یہ لکھنے والے کون؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، عید میلاد النبی کی تائید میں لکھنے والے، عید میلاد النبی منانے والے، اس کے حق میں کتاب لکھنے والے، ان کے اپنے عالم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن جو منایا گیا وہ ملک مظفر نے منایا ہے، اور تم کہتے ہو اللہ نے منایا، تم کہتے ہو رسول اللہ نے منایا، تم کہتے ہو صحابہ نے منایا۔ یہ اسلامی تاریخ میں کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا انصاف کا خون ہے کہ جب تمہارے خود عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی سب سے پہلے ملک مظفر نے منایا اور تم کہہ رہے ہو اللہ نے منایا۔
اور یہ جو عالم صاحب ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے دلیل مانگی گئی تو انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے دلیل یہ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد اپنی طرف سے آپ نے قربانی دی، جس کو ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عقیقہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور اگر اس روایت کو ہم صحیح بھی مان لیں تو اس روایت میں زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ خود اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں، اس میں جلسے جلوس کے اہتمام کا تذکرہ نہیں، اس میں دھواں دار تقریروں کا تذکرہ نہیں، اس میں قوالیوں کی بزم آرائی کا تذکرہ نہیں، اور دھڑلے سے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنا جشن عید میلاد النبی منایا۔ تو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، اور ان کی اور ایک دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے جو عید میلاد النبی آسمانوں پر منائی ہے، اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ دیکھو اللہ نے جشن عید میلاد النبی کا ماحول گرم کیا۔ نعوذ باللہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجے ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ اس میں تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ درود نازل کرتا ہے، فرشتے درود نازل کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ اللہ رب العالمین جشن کا ماحول گرم کرتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے دلائل ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک دلیل ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ دوسری وجہ آپ نے بتلائی کہ اس میں اعمال بندوں کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے حضور جب اعمال پیش کیے جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَفِيهِ وُلِدتُّ، کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی۔ دیکھو عید میلاد النبی کی دلیل مل گئی، عید میلاد النبی کی دلیل مل گئی۔ پیر کے دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اللہ کے بندو جشن کا ماحول گرم کر کے ڈانس نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ پیر جو آتا ہے ہر 7 دن کے بعد آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ نہیں، اور ربیع الاول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دھڑلے سے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا۔ یہ چند دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عید میلاد کی مناسبت سے جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں سارے کے سارے دلائل کی یہی حقیقت ہے اور یہی معیار ہے۔ دور کی کوڑی کھینچ کر لاتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو عید میلاد النبی کا تصور پہلے زمانے بھی پایا گیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء۔ اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے، اللہ رب العالمین پر افطرا پردازی کرے؟ ایسے انسان سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ تو بس چند دلائل تھے۔ ان دلائل کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ عید میلاد کی مناسبت سے جو جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں سارے دلیلوں کی یہی حیثیت ہے۔ اور بدعت کی بہت بڑی پہچان ہے، یہ بدعت کی بہت بڑی یہی پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے بدعت کی؟ پہلے بدعت ایجاد کی جاتی ہے، پہلے بدعت ایجاد کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے سلسلے میں دلائل کو ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ اس کے موافق ذرہ کچھ مل جائے، ہمارے مناسبت سے کچھ مل جائے، بس اس کو ایک بڑا شوشہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ چلو عید میلاد النبی کی دلیل مل گئی۔ تو حضرات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بہت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔
آپ دیکھیں جیسے ہی یہ عید کا ماحول آتا ہے، یہ جشن کا ماحول آتا ہے، عید الاضحیٰ میں اتنی خوشی اور مسرت کا سما نظر نہیں آتا جتنا ربیع الاول کے اس مہینے میں خوشیوں کا سما نظر آتا ہے۔ اور تو اور شہر کی پوری ٹریفک جام کر کے جلسے جلوس کرنے کا ایک رواج ایسا اس زمین پر قائم ہوا ہے، کتنے مجبوروں کو ستایا جاتا ہے اس عید کے ذریعے، کتنے بے کسوں کو ستایا جاتا ہے اس عید کے ذریعے، اور کتنے مریضوں کو تڑپایا جاتا ہے اس عید کے ذریعے، اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ نام محبت رسول کا دیا جاتا ہے، نام عشق رسول کا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر توہین رسالت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر اس زمین پر فساد برپا کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر عظمت رسالت پر اور حرف کیا آ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ یاد رکھو، آپ یہ بات یاد رکھو، محبت رسول کے نام پر عداوت رسول کا مظہر دیکھنا ہو تو جشن عید میلاد النبی کو دیکھو، عظمت رسالت کے نام پر توحید رسالت کے مظاہر دیکھنا ہو تو جشن عید میلاد النبی کا یہ ماحول دیکھو، اللہ کو خوش کرنے کے نام پر شیطان کو خوش کرنے کا منظر دیکھنا چاہتے ہو، یہ جشن عید میلاد النبی کو دیکھو، دین کی خدمت کے نام پر دین کو بگاڑنے کے مظاہر دیکھنا چاہتے ہو، جشن عید میلاد النبی کو دیکھو، سنت کی پیروی کے نام پر بدعت کو فروغ دینے کا مزاج دیکھنا چاہتے ہو، عید میلاد النبی کی مناسبتوں پر دیکھو کیسے کیسے شرکیات کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں، کیسے کیسے شرکیہ کلمات ان کی تقریروں میں ہوتے ہیں، ان کی نعتوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے درمیان، رسول کے درمیان، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، سارے فرق کو مٹایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے شفا مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے اولاد مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے رزق مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے پناہ مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے مغفرت چاہتے ہیں۔ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں کے لیے کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں کے لیے کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ حضرات، ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن وہی مسلمان اللہ کے رسول کو اللہ کا رتبہ دے کر بھی مسلمان ہے۔ ایک یہودی اس لیے کافر ہے کیونکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ مسلمان اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ کہہ کر بھی مسلمان ہے۔ ایک مجوسی اس لیے کافر ہے کیونکہ وہ آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بھی مسلمان ہے۔ یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق اپناؤ، اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کا یہ معیار ہے، آپ کی لائے ہوئی دعوت توحید سے محبت کرو، آپ کے لائے ہوئے مشن سے محبت کرو، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے محبت کرو، آپ کے لائے ہوئے اسوے سے محبت کرو، آپ کی سیرت سے محبت کرو، آپ کی سنتوں کو پڑھاؤ، آپ کی سنتوں کا ان کی تعلیم حاصل کرو، اور سنتوں کے فروغ میں جد و جہد کرو، اور زمین سے بدعت و خرافات مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، وہ چیز جو پیارے نبی کے گزرنے کے 600 سال بعد اس زمین پر وجود میں آئی، اس کو دین اور ایمان ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو، جبکہ ایسے زمانے میں یہ چیز وجود پذیر ہوئی جو مسلمانوں کے زوال کا زمانہ تھا،
شیعوں کے فروغ کا زمانہ تھا، بدعات کے پنپنے کا زمانہ تھا، اور خرافات کے پھیلنے کا زمانہ تھا، اور حکومت بھی کس کی تھی؟ شیعوں کی حکومت تھی۔ ایجاد کرنے والے شیعہ، حکومت کرنے والے شیعہ، اس بدعت کو پھیلانے والے شیعہ، ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو مسلمان لے کر اتنا بڑا ہوا بنا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ نہ اللہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، اور تو اور نہ اس کا ثبوت مدینہ سے ہے، نہ اس کا ثبوت مکہ سے ہے، نہ اس کا ثبوت حجاز سے ہے، نہ اس کا ثبوت طائف سے ہے، بلکہ یہ تو فتنوں کی سرزمین عراق سے وجود پذیر ہوئی ہے۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعہ، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فکأنما زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ لوگوں، جو انسان اس زمین پر دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، عبادت کے نام پر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ اس نے یقین کر لیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور بہت سارے لوگ دلیل دینے والے یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ منع کہاں ہیں، منع کہاں ہیں؟ اس سے بڑھ کر منع کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کر منع کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کر منع کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عیدین کے لیے اذان نہیں ہے، اگر کوئی اذان دے تو منع کہاں ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر میں کہوں کہ فجر کی نماز 3 رکعت پڑھی جائے تو منع کہاں ہے؟ اگر اس طرح فطروں کا دروازہ، گناہوں کا دروازہ، بدعتوں کا دروازہ کھولتے جائیں گے، اسلام کی ساری تصویر تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا حضرات، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر رب العالمین سے دعا کنا ہوں، بار الہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہمیں اس زمین پر قائم رکھے، سنتوں کے سائے میں قائم رکھے۔ بار الہ جب اس زمین سے ہم سب کو اٹھا لے تو کلمے لا الہ الا اللہ ہم سب کے زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔